وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو شروع کیا ہے اس موضوع کی طرف ہم اپنے پچھلے دروس کی کنٹینیوٹی کو ختم کر کے اس کی طرف بڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ زبان کے وبال جھوٹ کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں، آج آپ کے سامنے ایک نہایت اہم مسئلے کے اوپر بھی چند منٹ کے لیے بات کرنی ہے۔ وہ مسئلہ گزشتہ دنوں جو ہنگامے ہوئے ملک میں ایک کشمکش کی کیفیت رہی، اس وجہ سے دب گیا۔ آپ کے سامنے آج اس مسئلے کو اس لیے رکھنا ہے کہ آپ کی اور میری کچھ ذمہ داریاں ہیں دین اسلام کے لیے بھی، اور دین اسلام کو بچانے کے لیے بھی، اور دین اسلام کا جھنڈا اٹھانے کے لیے بھی۔ ہمارے پاکستان کے اندر گزشتہ کئی برس سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نصاب کو سیکولر بنا دیا جائے اور دین اور اسلام اور مذہب کو اس دیش سے نکالا دے دیا جائے، اور اس کو دیش نکالا دے دیا جائے، اور سلیبس اور نصاب سے بھی اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان کو محو کر دیا جائے۔ کبھی یہ نعرے پرویز مشرف کے دور میں لگا کرتے تھے، کبھی اس کے حوالے سے اقلیتی کمیشن سامنے آئے، اور آج دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات میں بتلا رہا ہوں کہ اقلیتی کمیشن نے، جو کمیشن بھی اقلیتی کمیشن ہے، اس نے سپریم کورٹ کے 2014 کے کمیشن کے حوالے سے یہ گزارشات اور تحفظات اب پیش کیے ہیں حکومت کو، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ اسلامیات کے نصاب کے علاوہ، اسلامیات کے نصاب کے علاوہ یعنی اسلامیات کے سبجیکٹ کے علاوہ جس سبجیکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی لٹریچر موجود ہے، سب کو نکال باہر کیا جائے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، وہ عقل کے اندھوں کو انہوں نے اس سفارش کو قبول بھی کیا اور امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش شروع کر دی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ علماء دین ابھی اس معاشرے میں ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پرویز الہی کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی، کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے ہمیشہ دینداروں کا ساتھ دیتے ہیں اور اسمبلی میں تحریک التوا لے آتے ہیں۔ معاویہ اعظم طارق کا بھی شکریہ، بلکہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ساری مذہبی قیادتوں کا شکریہ ادا کریں، اور ان کو جیسے انہوں نے سابقہ سانحے کے اندر اپنا کردار ادا کر کے ملک کو افراتفری سے بچا کر صلح اور اتحاد کا ماحول بنایا، آج پھر آپ کی اور میری ذمہ داری دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ سراج الحق صاحب، فضل الرحمان صاحب، مفتی منیب صاحب، عدنان کے کاکا ہیل صاحب، اور اس کے علاوہ اجاز چودھری صاحب، چاہے پی ٹی آئی کے ہیں، جتنے بھی دینی حمیت رکھنے کے والے لوگ ہیں، وہ اس اقلیتی کمیشن کے فیصلے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی غیر سیکولرانہ بات بھی ہے، یہ بات بھی سن لیجئے۔ ہمارے یہاں کے دیسی سیکولر عجیب قسم کے دین دشمن ہیں۔ سیکولرزم کا یہ بھی مطلب نہیں جو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ مجھے بتائیے، کہتے ہیں کہ انگلش لٹریچر کے اندر رسول اللہ کی زندگی کا جو چیپٹر ہے اس کو نکال دیا جائے۔ خلفائے راشدین کا انگلش لٹریچر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کس قدر جاہل ہیں۔ اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں اگر ہم اپنے اسلامی ہیرو انگلش لٹریچر میں اسلامی ہیرو نہیں پڑھانے تو اور کیا پڑھانا ہے؟ پھر مغرب کے ہیروز کو لٹریچر میں ڈال دیا جائے۔ یہ کتنی عجوبے اور اچنبے کی بات ہے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ تھا کہ سائنس کے اندر بھی اسلامی سائنسدانوں کا ایک چیپٹر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کا باب ہونا چاہیے۔ تم بلا شبہ جو سمجھتے ہو سائنسدان سمجھتے رہیں کہ زمین و آسمان جی خود بخود بن گئے تھے۔ خود بخود بننا زیادہ مشکل ہے کہ یہ کہنا کہ ایک رب نے بنائے ہیں، یہ زیادہ آسان بات ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اگر سائنس کے ابتدا میں یہ باب بھی ہو جائے تو پرویز ہود جیسوں کو بیماری لگ جاتی ہے، یہ جی سائنس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو نے دین اور اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ نصاب کے اندر سے نام محمد کو مٹا دیا جائے، نصاب کے اندر سے سیرت خلفائے راشدین کو ختم کر دیا جائے۔ پولیٹیکل سائنس ہو، کیا مسلمانوں کی دین کے اندر پولیٹیکل سائنس موجود نہیں ہے؟ کیا اسلام میں سیاسیات نہیں ہے؟ کیا اسلام میں معاشیات نہیں ہے؟ کیا اسلام میں عمرانیات نہیں ہے؟ ان سارے سبجیکٹ سے اسلام کو نکال دیا جائے۔ کیوں؟ جی اقلیتوں کے اوپر یہ جی ظلم ہے، یہ ان کی عقل ہے کہ اقلیتوں کے لیے یہ ظلم ہے، وہ اسلام کی کوئی تعلیمات پڑھیں گے تو یہ ظلم ہے۔ آج تک
کسی مسلمان نے یہ کہا کہ میں بلکہ برطانیہ کی ہسٹری نہیں پڑھوں گا یہ ظلم ہے، میں پروٹسٹنٹ چرچ کی ہسٹری نہیں پڑھوں گا یہ ظلم ہے، کیتھولک کی نہیں پڑھوں گا یہ ظلم ہے؟ یہ تو نالج ہے۔ آپ نے پہلے وطن سے جہاد کو دیش نکالا تو دے دیا، آج جہاد کا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ کون ہے، کہاں ہیں وہ علماء جو کہہ سکیں کہ فرانس کے خلاف جہاد فرض ہو گیا، کوئی کہے گا اس کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ پہلے جہاد کو بھی دیش نکالا دیا، اب ابلاغ کو بھی دیش نکالا دے دو، یعنی تمہارا کام اب تبلیغ کرنا بھی نہیں رہا۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس نام کو مٹا دیا جائے؟ حضرت علی نے کہا تھا رسول اللہ آپ مجھے کہتے ہیں میں یہ نام کاٹ دوں، میں نہیں کاٹ سکتا، ہم اس نام کو مٹا دیں نصاب سے۔ آپ ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں خان صاحب؟ خدا کا واسطہ، کبھی آسیہ ملعونہ سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، پھر سپریم کورٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ اقلیتی کمیشن کے اوپر بات اٹھے گی، یہ جی عدالت کا فیصلہ ہے، حکمران اندھے ہو گئے ہیں۔ نصاب کے اندر سے اسلام یہ دیکھیں یہ کیسی عقل ہے کہ ہم اگر عیسائیوں کو خلفائے راشدین کی انگلش لٹریچر میں سیرت پڑھا دیں گے تو ان کے اوپر جبر کریں گے کہ اسلام قبول کرو؟ کیا کبھی کسی ٹیچر نے یہ عیسائی کو کہا ہے کہ اسلام قبول کرو؟ وہ پڑھا رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ آپ اب تبلیغ کے رستے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کبھی قادیانی مشیر، کبھی وقف املاک بل، کبھی نئے وفاق۔ کس طرح آپ اسلام پسندوں کا اس وطن میں جینا حرام کر رہے ہیں؟ گویا آپ اپنی ترجیحات عوام کو بتلا رہے ہیں کہ ہماری یہ ترجیحات ہیں، اب سلیبس کے اندر اسلامیات کے علاوہ نہ رسول اللہ کا نام ہوگا نہ خلفائے راشدین کا نام ہوگا۔ بتائیے کتنے سبجیکٹس ہیں جس میں اسلام پسندوں کی اور مسلمان سائنسدانوں کی۔ اور اب مجھے بتائیے ایک سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے، کیا ابن خلدون کے بغیر یہ مکمل ہے؟ کیا خلافت راشدہ کے بغیر یہ مکمل ہے؟ پولیٹیکل سائنس کی بنیاد جن خلفاء نے ڈالی، کیا ان کے بغیر یہ سبجیکٹ مکمل ہو سکتا ہے؟ آپ نام چاہیے دے دے کہ مسلمانوں کا، لیکن آپ بغیر سوچے سمجھے اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ اقلیت بنانا چاہتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ عمران خان صاحب، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ، یہودی اور عیسائی جن کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ آپ خود یہودی اور عیسائی کیوں نہ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اللہ ہی جو بات کہہ رہا ہے، اللہ ہی جو بات کہہ رہا ہے وہی سچی ہے، وہی پکی ہے، ٹھوس ہے۔ اگر آپ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مولوی نہیں، پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ بھی آپ کو نہیں بچائے گا، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ ان کے پیروی کرتے کرتے یہ ان کو راضی کرتے ہو کہ FATF سے نام نکل جائے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی، فرانس کے سفیر کو جی نکال دیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نہ نکالو، معیشت بچ جائے گی، نہیں بچ سکتی۔ اگر تم یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی عیسائی یہودی ہو جاؤ، تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے، اور اگر تم عیسائی یہودی بھی ہو جاؤ گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی طرف سے نہ مدد آنی ہے نہ نصرت آنی ہے۔ تو ہم سب ساتھیوں کو اس بارے میں آج ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹرینڈ کو چلائیے، دین پسندوں کو بتلائیے کہ اب یہ جو سلیبس کا ڈرامہ تھا وہ بے نقاب ہو گیا، اس لیے بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا جاتا ہے۔ نصاب ہی کو سارے کا سارا بتائیے، دنیا کے اندر جتنا بھی لٹریچر ہوتا ہے، انگلش لٹریچر کو ہی لے لیجئے، کیا وہ اپنے ہیروز کی اس میں ذکر نہیں کرتے؟ کیا اردو لٹریچر کے اندر اگر بندہ اپنے ہیروز کی لائف کو ڈسکس کرے، اچھی ادبی پرائے میں کوئی چیز لکھی ہو تو کیا حرج ہے؟ کیا معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر اسلامی سکول آف تھاٹ کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ اسلام کا معاشی نظام یہ ہے؟ تو کیا معاشیات کا سبجیکٹ اس کے بغیر، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز مغرب نے، ہر چیز یورپ نے، اور جو وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں سائنس کے اندر بھی
آپ کو یہ سبجیکٹ رکھنا چاہیے کہ مسلمان سائنس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک زمین و آسمان کا خالق مالک اللہ ہے۔ یہ بات کہہ دینے میں حرج کیا ہے؟ وہ پھر پرویز ہود جیسے سامنے آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جی سائنس کا جنازہ نکال دیا مولویوں نے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائی ہے، اس کے نزدیک یہ سائنس کا جنازہ ہے، اس کے نزدیک سائنس کا جنازہ ہے، اس کے نزدیک یہ جنازہ انسانیت کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کہ انسان بندروں کی اولاد ہیں، سارے انسان بندروں کی اولاد ہیں، تم ہو گے بندر کی اولاد، ہم ایک رسول اور پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تمہارا کیا؟ اب آپ اسلام کی سائنس کو رکھ لیں، جس نے پڑھنا، جس نے ماننا مان لے، جس نے نہیں ماننا نہ مانے۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، اس حوالے سے آپ کو ابلاغ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ وطن کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نصاب کے اندر سے نام محمد کو بٹا دے گا، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، جھوٹ کے حوالے سے، جھوٹی قسم کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ تو کاروبار کے اعتبار سے جھوٹ بول کر کمائی کرنے کے حوالے سے اس کی وعیدیں تھیں۔ آج آپ کے سامنے جھوٹ کی جو عام قسمیں ہمارے معاشرے میں معروف ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے، اور آپ نے اور میں نے جیسے ہر روز رمضان میں ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں ہر درس میں کہ آج یہ نیکی اختیار کرنی ہے، آج اس گناہ کو چھوڑنا ہے، ارادہ کرنا ہے، بس مدد اللہ کی آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ جو بندہ ارادہ کرتا ہے، ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ پورا بازو بڑھا دیتا ہے۔ جو ایک بازو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چل کے آتا ہے، جو چل کے جاتا ہے اللہ دوڑ کے آ جاتا ہے۔ ارادہ کر لیجئے، اور ان میں سے بہت بڑی جو ایک قسم ہے وہ یہ خواہ جھوٹ بولنا، خواہ جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 ہی نشانی ہیں، بعض حدیثوں میں 4 نشانیاں، وہ حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس حدیث میں 3 نشانی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے توڑ دے، جب امانت دی جائے خیانت کر دے۔ ان تینوں کے اندر جھوٹ شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک بیان کر دیا۔ عبداللہ ابن عامر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے، اور میری ماں نے مجھے بلایا۔ آپ نے اس حدیث کو غور سے سننا اور سمجھنا۔ رسول اللہ ہمارے گھر میں تھے اور میری ماں نے مجھے بلایا، اے عبداللہ میری بات سن، میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں، ادھر آ، میرے پاس آ، جیسے مائیں بلاتی ہیں، بیٹا میرے پاس آؤ میں تمہیں ٹافی دیتی ہوں، بیٹا میرے پاس آؤ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، بیٹا میرے پاس آؤ میں آئس کریم کھلاتی ہوں، وغیرہ۔ آج کل معاشرے میں یہی چیز چلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے مخاطب ہو کے کہا، عبداللہ بن عامر کی والدہ سے، کیا آپ اس کو کوئی چیز دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول جی ہاں، میرے پاس ایک کھجور ہے، اور میرا ارادہ ہے یہ میری بات مانے گا تو میں اس کو کھجور دے دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے ایک سنہرا اصول مرتب کر دیا۔ کیا کہا؟ اے میری صحابیہ، اے عبداللہ کی والدہ، اگر آپ اس کو بلا لیتی کہ میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں، میری بات سن لے، میری بات مان لے، اور پھر بدلے میں کھجور نہ دیتی، بچہ ہے، اپنا بچہ ہے، اس کو بہلایا جا رہا ہے، اس کو پھسلایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو کھجور نہ دیتی تو آپ کا یہ جھوٹ بھی قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوتا۔ بتائیے ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں؟ ایک بچے کے ساتھ، اور بچہ بھی غیر کا نہیں، اپنے بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ جب رسول اللہ سے یہ باتیں سنا کرتے تھے نا، جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے، تو بڑا حیران بھی ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے۔ توبہ بھی کہیں، ظاہر ہے وہ معاشرہ سارے کا سارا پہلے جس قسم کی قباحتوں کا تھا، لیکن رسول اللہ سے بات سن لی، چھوڑ دیا۔ یہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، جس بات کا جس دن پتہ لگ جائے اس دن چھوڑ دی۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں کے گھر جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میل جول کرنے کے لیے جاتے ہیں، مفہوم یہ ہے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ خاطر مدارت کے لیے کوئی چیز سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، خاطر کے لیے کوئی چیز سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ کئی دفعہ طبیعت میں تکلف آ جاتا ہے، فرینکنس نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی حساب ہے، انسان اپنے کسی درینہ دوست کے پاس جائے، اس کو تو کہہ دیتا ہے یار فلاں چیز منگوا، فلاں چیز منگوا، لیکن کسی کے ساتھ کچھ تکلف ہو تو وہ چیز سامنے رکھ دے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا جی نہیں چاہ رہا،
میں ابھی کھا کے آیا ہوں, میری طبیعت بھری ہوئی ہے. صحابہ اس بارے میں بھی اتنے, صحابہ کا عقل شعور کا اندازہ کیجئے اور احتیاط کا اندازہ کیجئے. صحابہ یہ باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول, اس وقت جب ہمارے دل میں چیز کی طلب تو ہوتی ہے لیکن تکلف سے, چونکہ دوستی نہیں ہوتی, ہم کہہ دیتے ہیں میرے جی میں ابھی میرا دل نہیں کر رہا. دل کر رہا ہوتا ہے اور ابھی میرا دل نہیں کر رہا, منہ سے لفظ نکل جاتا ہے. اے اللہ کے رسول, آپ جھوٹ کی اتنی سنگینی بیان کرتے ہیں, کیا یہ جھوٹ بھی لکھا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میرے صحابہ, اگر جی کر رہا ہو اور تم اوپر سے یہ کہہ دو کہ میری طبیعت نہیں چاہ رہی, میں فل ہوں, میں ابھی کھا کے آیا ہوں, تو یہ جھوٹ بھی لکھ لیا جائے گا. بتائیے یہ ہمارے معاشرے کے مسائل آج کے ہیں یا نہیں؟ ان کے نزدیک تو دین اب پرانا ہو گیا معاذ اللہ. ان کی تو یہ خواہش ہے کہ دین کو پرانا کر کے پھینک دیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دین قیامت تک کے لیے رہے گا اور یہ دین غالب آئے گا. اللہ کے فضل سے یہ دین غالب آنے کے لیے ہے. یہ نہیں پتا ہماری زندگی میں آنا یا ہمارے بعد آنا ہے, لیکن دین نے غالب آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ تو ہی دین کو غالب کرے. اللہ رب العزت صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس لشکر میں بندہ شامل ہے, یہ دین کے غلبے والے لشکر میں شامل ہے کہ دین کے خلاف کھڑا, بس. اور اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف شمار کرنا ہے, یہ دینداروں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا, دین کا دفاع کرنے والا تھا, یا دین کے مخالف چلنے والا تھا. اور بدبخت ہے, بدقسمت ہے وہ لوگ جو خامخواہ دین کے خلاف چلتے ہیں. یہ وہ خوبصورت دین ہے جس کی راتیں صبح سے زیادہ روشن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی بیان کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہہ دیا, یہ اتنی بری بات ہے. معراج کی راتوں میں 2 واقعات رسول اللہ نے دیکھے اور دونوں واقعات بڑے دردناک ہیں. ایک, باچھیں چیری جا رہی ہے, جوڑیاں چیری جا رہی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. دوسرا دیکھا, باچھوں کو چیر کر پیچھے سے گردن کے ساتھ جوڑ دیا گیا. پھر صحیح ہوئی, پھر پیچھے سے لا کے گردن کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ صرف جھوٹ نہیں تھا بولا کرتا, بلکہ ایسی خبر جھوٹی نکالتا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی تھی. اس لیے اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے. کتنا؟ پیچھے گردن میں آپس میں مل جائیں, پھر جوڑ دی جائیں, پھر مل جائیں, پھر جوڑ دی جائیں. اس کو اب ساری عمر یہی عذاب ہوتا رہے گا. یہ آپ نے اور میں نے بڑا چھوٹا گناہ سمجھا ہوا ہے اپنے بچوں کی. یہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں, کہنے والے اور سب سننے والے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے. اپنے بچوں کی ہم کیا ٹریننگ کرتے ہیں؟ فلاں آئے, اس کو ذرا بس بتا کہہ دینا. بچے کو تبلیغ کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ سچ بولنے کی تلقین کی جائے, اس کو یہ تبلیغ اور نصیحت کی جاتی ہے, جھوٹ بولنے کی ٹریننگ. اور جب بچہ جھوٹ بول کے آتا ہے, ماں باپ ماشاءاللہ بڑا انٹیلیجنٹ ہو گیا, بڑا تیز ہو گیا. کیسی بدبختی ہے, کیسی بد نصیبی ہے. بچہ انٹیلیجنٹ ہو گیا, تو نے بچے کے ایمان کا جنازہ نکال دیا, تو نے بچے کا بیڑا غرق کر دیا. بچوں کی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے, بیٹا سچ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. یہ تلقین تربیت کریں گے تو آپ کو آ کے بھی سچ بتلائے گا. اگر اس کو آپ جھوٹ سکھانے کے لیے سکھا کے گھر سے بھیج دیں گے نا, تو اللہ کی قسم باہر سے جو باتیں آپ کو بتلانا ضروری ہے وہ بھی نہیں بتلائے گا. جھوٹ کی ایک وعید یہ بھی ہے کہ بچے جب جھوٹ سیکھ جاتے ہیں تو جو باتیں والدین کو بتانا از حد ضروری ہوتی ہیں, وہ باتیں بھی انٹیلیجنٹ جو ہو گیا ہے, اب سمجھدار جو ہو گیا ہے, اب ہوشیار جو ہو گیا ہے, پھر وہ باتیں بھی وہ پی جاتا ہے. سچ بولنے کی تلقین کریں, کیا فرق پڑ جائے گا؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متقیوں کو, مومنوں کو یہ بات کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. بات سیدھی اور سچی کر دیا کرو. جو معاملہ تم سمجھتے ہو نا کہ جھوٹ بولنے سے بچ جاؤ گے اور سچ بولو گے تو بگڑ جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ دماغ سے نکل جائے نا, آج ہی آپ کے اور میرے دماغ میں یہ کلیہ قاعدہ پکا ہو جائے تو ہر بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے معاملات سیدھے ہوتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے سچ سے معاملات سیدھے ہوتے ہیں. شیطان تمہیں فقر و فاقے کا خوف دلاتا ہے
اللہ تمہیں کہتا ہے کہ میں مال کو بڑھاؤں گا صدقہ کرنے سے. اب بتا دیجئے اللہ سچا کہ شیطان؟ اللہ کی بات سچی ہے. اگر بات سیدھی سچی کر دو گے وقتی طور پہ تمہیں لگے گا کہ فلاں بندے کا دل دکھ گیا ہے, فلاں بندے کے ساتھ کچھ معاملہ صحیح نہیں ہو سکا وقتی طور پہ, لیکن اس سچ کی اتنی برکت ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے مستقبل کے سارے معاملات کو درست کر دے گا. آج سے ارادہ کرو کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جھوٹ بولنا ایک تو وعیدیں ہیں, بہت زیادہ عذاب ہیں, گناہ بھی ہے, جہنم کے رستوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, دل کے اندر سیاہ نقطے بھی ڈالتا ہے, دل کو میلا بھی کرتا ہے. لیکن جس وقت بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا, اس وقت اس کے منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے, اور اس کی بدبو 1 میل تک جاتی ہے. اگرچہ میں اور آپ اس کو نہیں سونگھ سکتے, لیکن کون سونگھتے ہیں؟ وہ فرشتے جو لطیف مخلوقات میں سے ہوتے ہیں, وہ رحمت کے فرشتے, وہ حفاظت کے فرشتے جو انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں شیاطین اور جنات سے بچانے کے لیے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, آج لوگ کہتے ہیں نا جادو اثر کر گیا, آج کہتے ہیں جن چمڑ گیا, آج کہتے ہیں جن جسم کے اندر داخل ہو گیا, چمٹ کے رہ گیا, خون کے اندر دوڑ رہا ہے. تو نے کوئی نہ کوئی موقع فراہم کیا ہے, تو ٹی وی دیکھ رہا تھا, یہ وہ موقع تھا جب فرشتوں کو اللہ بھی حکم دیتا ہے. تصویر ہے, اگر تصویر ہے, گھر میں کتا ہے, تم نے گھر میں داخل نہیں ہونا, یہ وہ موقع تھا. تو ٹی وی دیکھ رہا تھا, جن نے آ جانا تھا, کیونکہ حفاظت کے فرشتے نہیں ہیں. انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ تو جھوٹ بول رہا تھا اور تیرے منہ سے جھوٹ کی بدبو آ رہی تھی. رحمت کے فرشتے اس بدبو کو 1 میل تک سونگھ کے 1 میل تک دور کھڑے ہو جاتے ہیں. اب بندے کی کیسے حفاظت ہونی ہے ان اندیکھی مخلوقات سے؟ آپ اور میں خود کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے کئی دفعہ سرکش جنات بندہ مومن کو بھی تکلیف دیتے ہیں. کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, لیکن بالعموم کی بات کر رہا ہوں, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور ان میں سے ایک باب یہ ہے جھوٹ بولنا اور بلا وجہ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کتنی ویل للذی, اس بندے کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے, اور بعد نے اس کا ترجمہ کیا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا پھرے. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگ مسکرائیں, تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, تاکہ لوگ ہنسیں. کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا نامہ اعمال بھاری کر رہا ہے. اس سے زیادہ بے وقوفی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ انسان کو کم از کم نیکیوں میں تو سیلفش ہونا چاہیے. ہم سیلفش ہوتے ہیں صرف پیسے میں بس, اور ہمارے معاشرے میں سیلفشزم. اور یار دین کے لیے ہی سیلفش ہو جاؤ, دین کے لیے ہی سیلفش ہو جاؤ. کم از کم اگلے بندے کی طبیعت خوش کرنے کے لیے, اگلے بندے کو ہنسانے کے لیے, اگلے بندے کے چہرے پہ تبسم لانے کے لیے جھوٹے لطیفے بنا لیے, جھوٹ گڑھ لیا, ٹھٹھا ہنسی مذاق کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے, جب تک ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے. اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ کی قباحتوں سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.